رحمت دا می پا خدایا باغ سکا کر ہر بوٹا آس امید میری دا کر دے میوے بھریا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ تو رحمت دا می پا خدایا باغ سکا کر ہریا بوٹا آس امید میری دا کر دے میوے پریا، آمین ثم آمین۔ تو باغ سیف ملوک کے لیے مانگی گئی دعاؤں کا سلسلہ جہاں سے منقطع ہوا تھا وہیں سے اب شروع کرتے ہیں آج انشاءاللہ تعالی۔ تو اس سے پہلے میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میلی نظر والوں کے مثال دے رہے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ اب ان کے لیے مزید آگے تھوڑا جا رہے ہیں میاں صاحب کہ مر مر ہک بناون شیشہ مار وٹا ایک بندے۔ کتنی پیاری مثال دی ہے، اوئے ہوئے کتنی مشکل سے یہ جو الفاظ اور جس لائن پہ بولے جاتے ہیں ڈیپ میننگ ہے ان کے نا۔ مر مر ہک بناون شیشہ تے مار وٹا ایک بندے، دنیا ہوتے تھوڑے رہندے قدر شناس سخن دے۔ حقیقت ہے یہ کہ آج وہ قدر شناس نہیں ہے، سخن شناس نہیں ہے آج نا۔ تو مر مر ایک یعنی ایک وہ اہل نظر اہل ہنر جو حکم الہی توفیق الہی سے پھر اتنی محبت اور محنت سے بلکہ عشق سے ایسے شعرا آفاق کلام کو تخلیق اور تحریر کرتے ہیں محنت سے اور اللہ کے کرم سے۔ پھر وہ لوگ جو علمی کمی کی وجہ سے بلا سوچے سمجھے بے جار بے مقصد تنقید شروع کر دیتے ہیں، یہ ہوتے ہیں مار بٹا پندے، یہ اس کو توڑتے ہیں۔ تو دنیا ہوتے تھوڑے رہندے قدر شناس سخن دے، یعنی اس وقت ایسے کلام کے قدر شناس بہت کم نظر آتے ہیں بیٹا جی۔ آپ آگے پیچھے دیکھیں تو دنیا وہ خود پرستی کا عالم ہے، نفسا نفسی کا دور ہے، ہر انسان پتہ نہیں کہاں کہاں بھاگ رہا ہے، جس طرف بھاگنا ہے اس کی ہمیں کوئی ابھی تک خبر نہیں ہے کہ کس طرف ہم نے اس کا رزلٹ کیا آئے گا کچھ پتہ نہیں۔ بے شک یعنی اس وقت ایسے کلام کے قدر شناس بہت کم نظر آتے ہیں۔ تو پھر فرماتے ہیں اول تے کچھ شوق نہ کسے، حقیقت یہ ہے کون سونا جو سندا، یہ کلام کی طرف کون آتا ہے آج کل؟ جے سنسی تا قصہ اتلا فٹافٹ چٹ پٹ جی تیر کے نکل گیا، بے شک۔ تو کوئی نہ رمضاں پڑھتا، اس کی گہرائی تک نہیں جاتا، اس کی میننگ نہیں ڈھونڈتا کوئی بندہ نا۔ تو بے شک آج اول تو کسی کو شوق اور جستجو ہی نہیں ہے، اگر کوئی پڑھتا یا سنتا ہے تو وہ بھی مجاز و حقیقت کو سمجھے بغیر پڑھتا ہے اور رموز و اسرار کو جانے بغیر پڑھتا ہے، تو کلام کی گہرائی تک نہیں جاتا۔ تو ایسا کرنے سے تو کچھ حاصل نہیں ہوتا، وہ علم سود مند اور نفع بخش نہیں ہوتا کبھی بھی۔ جس کلام کے آپ اندر غوطہ زنی نہیں کریں گے، اس کو سمجھیں گے نہیں، اس کا پڑھنے کا فائدہ وہ نہیں ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ قدر شناس اور مرد حق بہت کم اور کبھی کبھی پیدا ہوتے ہیں نا۔ بقول علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ مر پیدا۔ بے شک بے شک۔ تو آگے فرماتے ہیں کہ لد گئے او یار پیارے سخن شناس ہمارے، سخن سراف محمد بخشا لالاں دے بنجارے۔ بنجارے ہوتے تھے نا وہ لال بیچنے والے، بزنس بے شک۔ ہمارے وہ ساتھی ہمارے ہمراز ہمارے پیارے، وہ بنجارے جو تھے نا، یعنی لال و جوار کے بیوپاری۔ لال و جوار کون سے؟ کلام کو سمجھنے والے۔ تو ہمارے سخن سراف جنہیں کھوٹے کھرے کی شناخت تھی، جو ان کی قدر و قیمت سے واقف تھے، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ ان کا اب افسوس کر رہے ہیں کہ وہ میرے جو ہم نشین تھے، ساتھی تھے، وہ چلے گئے ہیں، جو سمجھنے والے تھے جی۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ مجلس بہ بہ گئے سیانے کر کر ہوش سنبھالے، ایک دوجے سنگ ورتی الفت جیوں پلیاں دے چالے۔
یعنی ایسی مجالس اور بیٹھکیں سجانے والے قدردان، نسبتوں والے، محبتوں والے، صاحب علم، صاحب عمل، بلند مراتب والے آج اس محفل میں موجود نہیں ہیں، تو ان کے بغیر یہ محفل سجتی نہیں ہے، وہ مزہ اور نشہ نہیں ہے، جو ایک دوسرے سے گہری محبت اور بلائی سے پیش آتے تھے۔ تو آگے پھر فرماتے ہیں کہ لے لے گئے سخندی لذت، وہ جو تھے نا، لے لے گئے سخندی لذت، پی پی مست پیالے، سبحان اللہ، خالی رہ گئے مٹ محمد خانے مجلس والے۔ یہ افسوس کریں کہ اب وہ خانے بھی خالی، مٹ بھی خالی، سمجھنے والے بھی نہیں، نہ پینے والا نہ پلانے والا۔ تو وہ ساتھی، وہ امراض، وہ امنشین، وہ خوش نصیب جو اس کلام کی تاثیر سے لطف اندوز ہوتے تھے، شراب عشق کے پیالے پی کر عشق کی مستی میں مست اور مدہوش ہوتے تھے، آج وہ ہم میں نہیں ہیں، آج میں خانے بھی خالی ہیں اور مٹ بھی خالی ہیں۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ کدرے نظر نہ آوے کوئی پرے پیالے والا۔ آج یہ بھی سلسلہ ہے نا، آج کا جو دور ہے نا، اس میں اللہ رحم کرے اور اللہ تعالیٰ سب کو کرم فرمائے، توفیق دے، آمین آمین۔ کدرے نظر نہ آوے کوئی پرے پیالے والا، جے دسے تا ورتے نہ ہی نہ ہک کٹن والا۔ ہر بندہ چھپا چھپا کے اپنی اپنی چیز اپنے چھپا کے رکھتا ہے نا۔ تو آج زمانے میں اول تو پرے پیالے والا ہی نظر نہیں آتا، اگر کسی کا پاس ہے تو تقسیم نہیں کر رہا ہے۔ آپ نے اس وقت پیشن گوئی کر دی تھی کہ بہروپیے زیادہ ہوں گے، آج بہروپیوں کا دور ہے، تو اصل کو تلاش کرنا پڑتا ہے کہ اصل جو ہے نا، پھر اصل کو وہی تلاش کر سکتے ہیں جن کی دل کی آنکھیں روشن ہوتی ہیں، وہ اس نظر سے دیکھ سکتے ہیں، وہ پہچان سکتے ہیں۔ تو اصل علم سیکھنے والوں اور سکھانے والوں کی آج کمی ہے۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ اساں تھیں اولے ہوئے ساکی مٹ پیالے، ساکی بھی مٹ بھی اور پیالے بھی نا۔ افسوس محمد بخشا، ہائے افسوس محمد بخشا، کون کرے اپرالے، آج دیکھیں میری مدد کون کرے، اپرالے مدد کرے۔ تو یہاں آپ رحمۃ اللہ اپنی کیفیات کا اظہار فرما رہے ہیں کہ ان کے ساتھی، ان کے ہم اثر، ان کے ہم راز سمجھنے والے، ان کے راہبر و رہنما یہ جدا ہو گئے ہیں۔ تو ایسے محفلیں سجانے والے، ایسے کلام کے طالب، سالک، عاشق، یہ سب جدا ہو گئے ہیں، تو اب کون کرے اپرالے، یعنی اب رہنمائی اور پشت پنائی کون کرے۔ تو ایسے دلدار غمخوار جب جدا ہو جاتے ہیں تو بہت افسوس ہوتا ہے، پھر بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے کہ یا اللہ وہ وقت جو ہم نے گنوا دیا ہے، کاش ہم نے کچھ سیکھا ہوتا، کسی مجلس میں ہم بیٹھتے، اچھوں کی صحبت میں بیٹھتے، علم والوں کی صحبت میں بیٹھتے، تو شاید ہمیں بھی کچھ عطا ہو جاتا۔ بے شک بے شک۔ تو ان کی بہت کمی آتی ہے۔ تو بیٹا جیسے ہمارے ابو جی اب گئے تو ان کے پاس کتنا علم تھا، تو وہ ساتھ نہیں لے گئے، وہ بانٹ کے گئے ہیں، یہ خوشبو وہی تو پھیلا کے گئے ہیں۔ مجھے یاد ہے جب سٹارٹ کیا تھا ہم لوگوں نے، آپ اور میں اکٹھے بیٹھے تھے ان کے پاس کہ ہم لوگوں نے اس کے نا الفاظ سیکھنے ہیں سیف الملوک کے، تو وہ تو چلتا ہی گیا، ان کا سلسلہ چلتا ہی گیا، ہم لوگ بھی نکلتے گئے سائڈ پہ۔ تو ابھی لیکن وہ آس اور وہ جو ہے نا ایک جستجو وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اور میں تو کہتی ہوں کہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں وہ اتنا تھوڑا بہت ذرہ ماسا سکھا کے گئے، وہ شروع کر کے شروع انہوں نے کروایا تھا، اور یہ ان کی خواہش تھی کہ اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے۔ اگر اللہ نے کرم کیا، زندگی نے وفا کی، تو انشاءاللہ جتنا ممکن ہو سکا انشاءاللہ اتنا کریں گے۔ تو اب آگے فرماتے ہیں کہ یاراں باج شراب سخندہ ورتن تے قد جیسی، یہ فکر آتا ہے کہ واقعی ان کے بغیر اب وہ مزہ نشہ نہیں ہے۔ یاراں باج سخن آمنشینوں کے بغیر کلام کا وہ نشہ اور تاثیر وہ نہیں آپ ملتی، جب وہ ایسے بندے بیٹھے وہ تو تب بھی مزہ اور نشہ آتا ہے نا۔ ہائے ہائے سچا میلا کڈ محمد جو پیسی سو پیسی، ہیں پینے والے بھی، جو طلب رکھے گا وہ پیے گا۔ تو ان دوستوں کے بغیر شراب سخندہ یعنی کلام کا نشہ اور تاثیر کا وہ مزہ نہیں رہا ہے۔ تو جو سخن شناس ہوگا، جو طلب رکھے گا وہ پیے گا اور فیضیاب بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو جو بھی سچے میلے کی تمیز کر سکے گا وہ اس کلام سے مستفید ہوگا انشاءاللہ۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا ساقی قبلہ میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے ساقی کا مے خانہ کلام سیف الملوک، پورا سیف الملوک، مے خانے میں موجود مٹ اور پیالے سفر العشق یعنی سیف الملوک کی شکل میں موجود ہیں۔ یہ یہاں سے کوئی چیز اوجھل نہیں ہوئی ہے، بے شک ہر چیز ہمارے سامنے، اگر اللہ ہمیں توفیق دے اس کو دیکھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس طرف چلنے کی، تو صرف ہمیں اپنا من تن اندر باہر
اپنے قلب کو مانجنے کی ضرورت ہے.